السلام علیکم ویورس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اپنے ناول کی موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ نمبر 6۔ بلیک اینڈ وائٹ کلر کے ماربل، سفید صوفہ سیٹ، سفید دیواریں، اٹیچ باتھ روم، چینجنگ روم، گول جہازی سائز بیڈ پر بھی سفید بیڈ شیٹ، سفید دبلیس پردے اور خوبصورت ڈیکوریشن پیسز سے سجا یہ کمرہ اس کے کمرے سے لاکھ گنا اچھا تھا۔ سامنے ہی دیوار پر سجی التمش شہزادہ کی سحر انگیز فوٹو، جس میں چھلکتی اس کی مقناطیسی آنکھوں میں کچھ پل کے لیے اسے اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، تھکن سے بدن چور تھا۔ دل چاہا کچھ وقت کے لیے اس نرم و ملائم بیڈ پر لیٹ کر آرام کر لے۔ اپنے دل کی خواہش کو وہ شاید امنی دمہ بھی پہناتی، مگر دروازے کے باہر ہوتی ہلچل محسوس کرتی وہ واپس اسی حالت میں وہیں بیٹھ گئی۔ شاید خاندان کی لڑکیاں دروازہ رکوائی پر اس سے نیک وصول کر رہی تھیں۔ ان آوازوں سے وہ یہی نتیجہ نکال پائی۔ کچھ دیر بعد وہ بلیک شیروانی میں اپنی پوری وجاہت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ کچھ دیر کمرے کے درمیان میں کھڑے رہنے کے بعد وہ نائٹ سوٹ لے کر باتھ روم کی طرف بڑھا۔ کچھ وقت تک پانی گرنے کی آواز آتی رہی۔ چند منٹوں بعد وہ پرسکون ہو کر کبرڈ میں نہ جانے کیا تلاشنے لگا۔ اس کی ان سب حرکتوں کا جائزہ وہ جالی دار گھونگھٹ میں سے لے رہی تھی۔ ہاتھ میں کوئی جویلری باکس تھامے وہ اس کی طرف بڑھا۔ پورے بیڈ پر بکھرے اس کے لہنگے کو ہٹا کر وہ اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانے لگا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی۔ وہ ٹکٹکی باندھے مسلسل اس کی طرف دیکھتے دیکھتے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ خاموش فضا میں دل کی دھڑکنوں کا شور بڑھا جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا جالی دار گھونگھٹ الٹ دیا۔ جٹ خرگوش کی طرح آنکھیں بند کر کے وہ شاید التمش شہزادہ کی نظروں سے چھپ جانا چاہتی تھی، جو کہ شاید ناممکن تھا۔ اس کے اس انداز پر وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اس کی خوبصورتی پر وہ تو پہلے دن سے فدا تھا، مگر آج وہ جس قدر حسین لگ رہی تھی یہ کوئی التمش شہزادہ سے پوچھتا کہ اس کے دل پر بیک وقت کتنی بجلیاں گری ہیں۔ لمبی لمبی آنکھوں کو مسکارے اور مصنوعی پلکوں نے قاتل نظریں بنا دیا تھا۔ گلابی گالوں پر بکھری سرخی اس کے حسن میں چار چاند لگا رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک میں نوز پن کسی کو بھی گائل کرنے کے لیے کافی تھی۔ ان سب پر پنکھڑیوں جیسے لبوں پر سجی ڈارک میرون رنگ کی لپسٹک اس کا صبر آزمانے لگی۔ ہاتھ میں پکڑا وہی جویلری باکس کھول کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی کا تحفہ۔ نہ جانے اس باکس میں کیا تھا۔ اس نے بنا دیکھے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس نے اپنی منہ دکھائی کے تحفے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ بات التمش کو کھٹکی۔ کیا ہوا، آپ اس شادی سے خوش تو ہیں؟ وہ سیدھا اس کے اس رویے کی وجہ پوچھ بیٹھا تھا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ صبر اور تحمل سے اس کے کچھ بولنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ سر جھکائے بیٹھی شاید اس کا ضبط آزمانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس نئے رشتے کی شروعات میں کسی کی ناراضگی سے نہیں کرنا چاہتا۔ جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہے، کوئی کنفیوژن، کوئی ناراضگی یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو پریشان کر رہی ہو، وہ آپ بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ اپنے غصے پر کنٹرول کر کے وہ نرمی سے گویا ہوا۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں آپ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ لفظ تھے یا پگھلتا ہوا سیسا، ایک وفا نے اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا۔ کیا مطلب، آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں؟ اس رشتے میں آپ کی رضامندی نہیں تھی؟ نہیں نہیں نہیں، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ یکدم چیخی۔ اتنے دنوں کا جو غبار دل میں دبا تھا وہ اچانک پھٹ پڑا۔ کچھ پل کے لیے التمش شہزادہ جیسا مضبوط انسان بھی حیرت سے گنگ رہ گیا۔ میں کسی اور سے محبت؟ شٹ اپ! اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ یکدم دارا۔ تم کسی اور سے پیار کرتی تھی، یا تمہاری اس شادی میں رضامندی نہیں تھی، یا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تم نے تب بتانا تھا جب تم میری دسترس میں نہیں تھی۔ اس وقت میرے نکاح میں میرے کمرے میں کھڑے رہ کر تم اپنے ناکام عشق کی داستان اگر مجھے سناؤ گی تو باخدا التمش شہزادہ سے برا تم اس دنیا میں کسی کو نہ پاؤ گی۔ اس کا سخت لہجہ وفا کے پورے بدن میں سنسنی دورا گیا۔ مگر میں آپ کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہوں جب میں… دوبارہ اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی جب اس کے نازک سے وجود کو سختی سے اپنی گرفت میں لے کر وہ اس کے پھڑپھڑاتے لبوں پر جھکا۔ سختی سے اس کے لبوں کو قید کیے۔ اس کا انداز جرحانہ تھا۔ وہ نازک سی جان والا اتنی شدت کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ سانس اکھڑنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب وہ نہ جانے کیا سوچ کر پیچھے ہٹا۔ بیڈ پر گرا اس کا منہ دکھائی کا گفٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وفا کو کھینچ کر خود کے قریب کیا۔ بڑے مصروف سے انداز میں پنوں کی مدد سے سیٹ کیا دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے گنگ رہ گئی۔
جب وہ آہستہ آہستہ اس کی ساری جویلری نکال کر ایک طرف رکھنے لگا۔ چہرے پر نرمی کا کوئی تاثر نہ تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ اب صحیح معنی میں اسے اپنی بیوقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ 2 بار وہ یہ سوال کر چکی تھی، مگر التمش کے ماتھے کے بل وقت با وقت بڑھتے جا رہے تھے۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس نے لائٹ آف کر دی۔ نہیں، لائٹ آف کرتے ہی اس کے سارے ارادے وفا کی سمجھ میں آ گئے۔ تبھی وہ ایک جھٹکے سے اپنا آپ چھڑوا کر بیڈ پر ہی تھوڑی دور جا بیٹھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اندھیرا کمرہ اور التمش کے خطرناک ارادے، اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ پورے وجود سے جان اس وقت نکلی جب اس نے وفا کو پاؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ میں اگر آپ سے نرمی برت رہا ہوں تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آپ میری شریک حیات ہیں۔ خاموشی اور اپنی رضامندی کے ساتھ مجھے ہمارے اس رشتے کو مکمل کرنے دیں۔ سختی سے اسے اپنی گرفت میں لے کر وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ لیکن مجھے کچھ وقت ہی تو نہیں دے سکتا میں آپ کے وجود پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ کر آج یہ واضح کر دوں گا کہ آپ کا نام، احساسات، جذبات، دکھ سکھ، ہر چیز التمش شہزادہ سے جڑ چکی ہے۔ اب میں ہم دونوں میں کسی تیسرے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دہتے لب اس کے ماتھے پر رکھ وہ شاید اس رشتے کی پہلی بنیاد رکھ چکا تھا۔ نازک سے لبوں پر وہ ایک بار پھر پوری شدت سے جھکا، اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں ڈیلتے ہوئے اس کے ہاتھ مسلسل وفا کے وجود پر رقص کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ مارے بے بسی کے کوئی احتجاج نہیں کر رہی تھی، مگر اپنی کمر کی ڈوریاں کھلتے محسوس کر کے اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر احتجاج کے طور پر التمش کے سینے پر مکوں کی برسات کر دی، مگر اس کے وجود پر یہ شاید نازک سے مکے کوئی اثر نہیں رکھتے تھے۔ تبھی بنا کوئی اثر لیے اس نے وفا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر تکیے سے لگا کر دونوں کلائیوں کو ایک ہی ہاتھ میں قید کیا اور دوسرا ہاتھ پھر سے کمر کی ڈوریاں کھولنے میں مگن ہو گیا۔ آخری ڈوری کھول کر اس کی دونوں کلائیوں کو آزاد کرتے ہی وفا کے وجود سے اس کا بلاؤز الگ ہو چکا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی ساری مزاحمتیں دم توڑ گئیں۔ خاموشی اور بے بسی سے لیٹی وہ اپنے پورے وجود پر اس کی شدتیں محسوس کرتی رہی۔ درد و تکلیف کا ایک آنسو آنکھ سے نکل کر بالوں میں کہیں جذب ہو گیا، مگر التمش رائزادہ سنگدل محبوب کی طرح بنا اس کے درد کی پرواہ کیے اس کے وجود کی رہنائیوں میں کھویا رہا۔ آج اس کے جانے سے گھر خالی ہو گیا تھا۔ مریم خان نے ایک نظر خاموش سونے گھر پر ڈالی، جو آج سے پہلے اتنا ویران کبھی نہ لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ شکست خوردہ سے چھوٹے چھوٹے قدم وہ اس کمرے کی طرف بڑھانے لگی جہاں انہوں نے برسوں پہلے جانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک نظر دروازے کی باہر لگے تالے پر ڈالی، جہاں زنگ کے ساتھ ساتھ مکڑیوں نے بھی جالے بنا لیے تھے۔ ہاتھ سے ان جالوں کو صاف کر کے مطلوبہ چابی سے لاک کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ بڑھا کر ایک ساتھ ساری لائٹیں آن کر دیں۔ وہ آج سے کئی سال پیچھے چلی گئی تھی۔ کتنی ہی خوبصورت یادیں اس کمرے سے وابستہ تھیں، جب وہ سب ایک ساتھ ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہوتے تھے۔ 2 تکلیف کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ گئے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری آج کے ایپیسوڈ؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں مریم کے ماضی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔